صحیح بخاری پہلا جلد حدیث نمبر 128۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے مخاطب ہو کر فرمایا، یا معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے معاذ۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ 3 دفعہ ایسے فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ، جس نے بھی یہ شاہدی دی کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی طاقت قوت، کوئی طاغوت نہیں ہے اس سرزمین میں، وَأَنَّ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، صدق قلب ہی، اور یہ سچی صدق دل سے کہا، سچی دل سے میرے رسالت کو مانا کہ میں اللہ کے طرف سے میسیج لے کر تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ کیا میسیج لے کر آیا ہوں؟ یہی میسیج لے کر آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی کائنات میں طاقت نہیں ہے، ایسی قوت نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، ایسی ہستی نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، پوری قدرت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے سوا کوئی الہ ہے نہیں، اس کے سوا کوئی طاغوت ہے ہی نہیں، طاغوت کی نفی کی، صدق قلب ہی، اور یہ سچی دل سے کہہ دیا۔ اللہ حرم علیہن، اس کے اوپر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، جس نے سچی دل سے یہ کہہ دیا۔ حضرت معاذ نے کہا، اللہ کے رسول، کیا یہ میں بشارت لوگوں کو دے دوں کہ لوگ خوش ہو جائیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، بات نہیں، کیونکہ لوگ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، لوگوں کا اس چیز پر بھروسہ ہوگا۔ اس کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بہت قریب آیا، اس وقت یہی حدیث پیش کی۔ اس کے پیچھے والی حدیث 129، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ، جو بندہ اس حال میں اللہ سے ملاقات کی کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں کیا، اللہ کے ساتھ کوئی ملاوٹ نہیں کی، اس کے دین میں کوئی ملاوٹ نہیں کی، اس کے دین کو خالص مانا، اللہ کی خالص عبادت کی، اللہ کے عبادت میں ذرے برابر بھی کسی کو شریک نہیں کیا، اللہ کو اکیلا مانا، ہر بات میں، ہر کام میں اللہ کو اکیلا مانا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ وہ بندہ، دوسری حدیث میں وہ بندہ چاہے کچھ بھی کرے، اور حدیث میں ہے، وَمَن مَات وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ، جس کو موت آ گئی اس حال میں کہ اس کو تحقیق ہو گئی، اس کا علم ہو گیا کہ لا الہ الا اللہ کا علم کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، اور اس کا پورا پورا علم آ گیا، اور اس پر عمل کر بیٹا، یہ قطعی جنتی ہے، چاہے کچھ بھی عمل کرے، کوئی بھی عمل کرے، یہ بندہ جنتی ہے۔ تو ہمارے اوپر یہ واجب ہے، فرض ہے کہ کلمے کو سیکھوں، کلمے کے شروط کو سیکھیں، کیونکہ مجتہدین نے کہہ دیا ہے، لا تنفع قائلها الا بسبع شروط، کلمہ کوئی بندے کو فائدہ نہیں دے گا جب تک اس کے 7 شروط ہے، کسی نے کہا 8 شروط ہے، ان کا علم نہیں ہوگا، ان کا علم تب ہوگا جب ہم ان کے لیے جد و جہد کریں گے، ان کے پیچھے جائیں گے، ان کی معلومات حاصل کریں گے۔ گھر بیٹھے یہ کلمہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا جب تک ہم اس کی تلاش نہیں کریں گے کہ یہ لا الہ الا اللہ کیا
کیا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، جب تک اس کی ہمیں تحقیق نہیں کریں گے اور اس کا علم نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے تفعلم انہ لا الہ الا اللہ، پہلے علم حاصل کر کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، یہ علم آ جائے، اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم آ جائے، وہ بندہ اس کو سمجھ کر پڑھے، سچی دل سے سچے قلب سے اگر اس نے اس کا علم حاصل کیا، وہ بندہ قطعی جنت